السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ایک اور صورت کے ساتھ اس وقت ہم اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھیں اور اپنی رحمت اور قبولیت شامل حال رکھیں، تاکہ ہم انشاءاللہ جس سفر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ اپنی مکمل رضوان کے ساتھ اور مکمل احسان کے لیول کے ساتھ اس کو ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اس کا کرم ہے اور صرف اس کی ہی دی ہوئی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک اور قدم اس علم کے میدان میں آگے بڑھانے کا موقع دیا ہے۔ اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ اس صورت کی اسٹڈی کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آپ کے سامنے آج سورۃ العادیات کا پہلا دن اور اس کا پہلا ٹاپک موجود ہے۔ سورۃ العادیات اما پارہ کی سورت ہے۔ یقیناً ایک آپ کو پیٹرن میرے پڑھانے کا اب تک معلوم ہو گیا ہے کہ جب بھی میں کوئی نئی سورت شروع کرتی ہوں، میں ہمیشہ اس نئی سورت کو ایک نئی کتاب کی طرح لیتی ہوں، کیونکہ میرے لیے ہر سورت ایک الگ کتاب ہے۔ اور جب آپ ایک نئی سورت شروع کرتے ہیں تو اس میں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس سورت کی تھیم اور اس کے شان نزول اور اس کے لنگوسٹک سٹرکچر اور اس میں آنے والی آیات کی ڈیٹیل میں جائیں، اس سے ہر سورت سے پہلے ہم قرآن کی اہمیت کو تازہ کر لیں۔ وہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات ان ڈیپتھ اسٹڈی ہیوی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے آپ ایک ایک آیت پر کبھی کبھی ایک سے زیادہ سیشنز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کو ایک سورت کو پڑھتے ہوئے ہی 3 مہینے ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہر ایک کے لیے اپنے آپ کو اس کمٹمنٹ پر ریٹین رکھنا پاسبل نہیں ہوتا، تو ضروری ہوتا ہے کہ ایک ان ڈیپتھ اسٹڈی تدبر کرنے والا اسٹوڈنٹ ہر مرتبہ ہر سورت کو شروع کرتے ہوئے، ہر کلاس کو شروع کرتے ہوئے اپنی نیت کو ضرور ایک دفعہ چیک کرے، اپنے ویژن کو ضرور تازہ کرے کہ میں اتنا وقت قرآن پر لگا کیوں رہی ہوں۔ وائی آئی ایم سٹنگ اینڈ جسٹ لرننگ ایک سورت جس کو مجھے 8 سیشن 10 سیشن 20 سیشن تک کرنا ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس کی ضرورت آپ کو اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب آپ کو قرآن کی ضرورت اور قرآن کی اہمیت محسوس ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا سورۃ العادیات کا پہلا دن ہے، اور ڈے 1 کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جواہر و درر القرآن۔ اگر آپ کو درر القرآن پڑھنے میں مشکل لگے، اٹس سمپل، پرلز اینڈ جیولز آف دا قرآن۔ آپ اکثر پرلز اور جیولز کا لفظ انگریزی زبان میں بھی استعمال کرتی ہیں۔ جواہر القرآن از اے کامن ٹرم بٹ ایبسلیوٹلی درر القرآن از لیس کامن ٹرم، جو کہ کم استعمال ہوتی ہے، لیکن بہرحال عربی زبان کا لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کا میرا جو سیشن ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک یہ کہ قرآن سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا جڑنے کا مقصد، قرآن سے کنیکشن کا تعلق یہ ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میری موت اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور اللہ کی مرضی کے مطابق موت اسی وقت ہو سکتی ہے جب میری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہوگی۔ سو پہلا پارٹ آف مائی ٹاک، اٹس جسٹ 2 سیشنز آف ٹوڈیز ٹاک۔ پہلا پارٹ از ریلیٹڈ ٹو مائی کنیکشن ود دا قرآن اینڈ وائی آئی نیڈ دس کنیکشن، دیٹس دا ریزن جو میں نے آپ کو دے دی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جب مجھے موت آئے تو میری زبان پر کلمہ اللہ کی مرضی کی بات موجود ہو۔
اور انشاءاللہ دوسرا حصہ ہم قرآن کی اہمیت پر، جس میں ہم جواہر و درر القرآن پر بات کریں گے. انشاءاللہ یہ وہ فیکٹر ہے جو پوری زندگی مجھے قرآن سے جوڑ کر رکھے گا، بیکاز اس میں اتنے خزانے ہیں کہ وہ خزانے آپ کتنے بھی جمع کر لیں، ہمیشہ آپ کے پاس ان خزانوں کی کمی ہی رہے گی. ہم سب خواتین ہیں، اور کمی ایسی خواتین ہوتی ہیں ایسی شاندار خواتین بھی جن کو جیولز اور پرلز اور جیولری اور گولڈ اور ڈائمنڈ سے کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. ایسی بھی بہت اللہ کی پسندیدہ سادہ طبیعت کی خواتین ہوتی ہیں، لیکن میجورٹی خواتین کو جیولری کا، بہت سی خواتین کو جو ہے وہ گولڈ کا، بہت سی خواتین کو ڈائمنڈز کا شوق ہوتا ہے. اور میجورٹی خواتین میں اللہ نے یہ شوق رکھا ہے. جن کو شوق ہوتا ہے آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس 20 سیٹس ہیں ڈائمنڈ کے، تو کیا 21 آپ یا 21واں سیٹ آپ لینا پسند کریں گی؟ تو جس کو شوق ہوگا وہ کبھی انکار نہیں کرتا ہے. جس کو محبت ہوتی ہے اللہ کے کلام سے، اس کو جتنے جواہر آپ اس کلام کے کھول کر دکھا دیں اس کی تشنگی قائم ہی رہتی ہے. اس کو وہ میریکلز، اس کو وہ پرلز، اس کو وہ جیولز کم ہی لگتے ہیں. تو انشاءاللہ دوسرے پارٹ آف مائی ٹاک میں بات کروں گی قرآن کے جواہر اور قرآن کے درر پر. تو اب اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ ہم اپنی بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. امام ابن القیم الجوزی، ان کو گزرے ہوئے 20,000 سال ہو چکے ہیں. ان کی کتابیں آج بھی ایسے زندہ ہیں جیسے کہ آج کسی رائٹر نے لکھی ہیں. ظاہری بات ہے جو امام ابن القیم کی کتابیں ہیں وہ بیسیکلی عربک لینگویج میں انہوں نے لکھی ہیں، اور کسی آتھر نے اپنا اظہار جس زبان میں کیا ہوتا ہے آپ اس کو کتنا ٹرانسلیٹ کر کے آسان بنا دیں، جو چیز اس کی لکھی ہوئی زبان کے ایکسپریشن میں امپیکٹ کرتی ہے وہ کبھی بھی ٹرانسلیشن میں امپیکٹ نہیں کرتی. سیم از دا کیس ود دا کلام اللہ. اللہ کا کلام عربی زبان میں ہے نا. دا وے عربی کلام امپیکٹس اس، وہ اس کا ترجمہ کبھی بھی اس طرح امپیکٹ نہیں کرتا ہے. وہ ٹھیک ہے ہم عجمی لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ لمیٹیشن ہے، اور ہمیں عربی زبان اس طرح نہیں سمجھ آتی جس طرح کے عربی بولنے والوں کو سمجھ آتی ہے. لیکن الحمدللہ اب اتنا لمبا سفر ان ڈیپتھ اسٹڈیز کا کرتے کرتے آخر اتنا تو آپ کیپیبل ہو ہی گئی ہیں ماشاءاللہ، کہ جب میں اپنا ٹائٹل پوسٹر پر عربک میں لکھتی ہوں تو چاہے میں اس کی ٹرانسلیشن نہیں بھی لکھ رہی ہوتی ہوں، مجھے موسٹ آف دا ٹائم یہ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اس پہ مجھے رسپانس کرتے ہیں کہ آپ کو عربی کا ٹائٹل سمجھ آنے لگ جاتا ہے. اور اٹس اے بگ اکمپلشمنٹ، ایٹ لیسٹ میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ کوئی میری اسٹوڈنٹ مجھے یہ کہتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب ہم عربی کے ٹائٹلز کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ علم میں برکت دے، اس علم کو عمل کے قابل بنائے اور پھر اس میں قبولیت عطا کرے. یہی ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشیں اور ہماری اسٹرگلز ہیں جو ہمیں انشاءاللہ اللہ کی محبت کے سائے میں ہمیشہ رکھتی ہیں اور ہمیں کبھی بھٹکنے نہیں دیتی. تو امام ابن القیم الجوزی کی کتاب سے ایک چیز چھوٹی سی میں شیئر کر کے اپنی بات کو اگر شروع کروں آن دا فرسٹ ایکسپلینیشن کنیکشن ود قرآن پہ، تو وہ لکھتے ہیں کہ مومن کی نیت، یعنی جو ہم سب بننا چاہ رہے ہیں مومن، اور ہم اپنی نیتوں کو جانتے ہیں، کہتے ہیں مومن کی نیت ہمیشہ خیر کی ہوتی ہے. یعنی وہ انسان جس کو اللہ سے محبت ہے، وہ انسان جو صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں وَلْتَكُنْ نِيَّتُهُ فِي الْخَيْرِ قَائِمَةً مِنْ غَيْرِ فُتُورٍ بِمَا لَا يَعْجَزُ عَنْهُ الْبَدَنُ مِنَ الْعَمَلِ. مومن کی نیت ہمیشہ خیر کی ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجم الکبیر طبرانی میں حدیث آتی ہے. میں یہ پہلے ہی بتا دوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کیونکہ اس حدیث میں عمل سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں ہے، اور آئی ڈو ریسپیکٹ ضعیف احادیث جہاں پر فضائل بیان ہوتے ہیں، جہاں پر آئی ایم آن دا سائڈ آف دا اسکالرس الحمدللہ اس سناریو میں، جہاں پر ضعیف احادیث میں کسی بھی چیز کی فضیلت ہوتی ہے. دیکھیں ضعیف حدیث کا مطلب ہے دیر از اے ڈاؤٹ. ڈاؤٹ کین گو آن آئیدر سائڈ. ڈاؤٹ کین بی رائٹ اینڈ ڈاؤٹ کین بی رانگ. تو دنیا میں تو مجھے نہیں پتا چلے گا کہ ڈاؤٹ کین بی رائٹ اور ڈاؤٹ کین بی رانگ، لیکن اگر اس فریز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی چیز کی اہمیت نظر آتی ہے تو اس اہمیت کو سمجھ لینے کے لیے اس کا کنسٹرکٹیو پارٹ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں اس کو سمجھا صحیح طرح سے جائے. تو معجم الکبیر میں طبرانی کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام ابن القیم نے اپنی بات کے ساتھ اپنی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے رسول اللہ کی یہی حدیث مینشن کی ہے اپنی کتاب میں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ.
بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوتی ہے. یعنی مومن کی نیت کا ویٹیج بہت ہوتا ہے. لیٹ دا انٹینشن آف اے پرسن آلویز بی ٹو ڈو گڈ. یہ والا اس میں پوائنٹ آتا ہے. مطلب کیا ہے؟ چاہے میں صلاحیت نہیں رکھتی ایک کام کرنے کی، لیکن میں نیت پھر بھی کر لیتی ہوں. مثال کے طور پر میں نیت کر لیتی ہوں کہ میں ایک مسجد بنواؤں گی، چاہے اس وقت میری جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن میں نے نیت کر لی. اینڈ اٹس سچ اے پروفاؤنڈ ورڈنگ، اٹس سچ اے پروفاؤنڈ سینٹینس جو آپ کو ہمیشہ فارورڈ لکنگ رکھتا ہے. آپ نے نیت کر لی کہ اللہ میں چاہتی ہوں میں مسجد بناؤں پوری، اللہ میں چاہتی ہوں میں دنیا سے چلی جاؤں بٹ وہ مسجد آپ کی اذان سے گونجتی رہے، اور اس مسجد کی ایک ایک اینٹ میں میرا رزق حلال کا پیسہ لگا ہوا ہو. تو چاہے اس وقت میری جیب میں 1 کروڑ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے نیت کر لی کہ اللہ مجھے 10 کروڑ کی مسجد بنانی ہے. تو یہی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ. یعنی آپ نے ایک انسینٹیو دیا ہے کہ اچھی نیتوں کو ڈیولپ کرنا شروع کر دو، چاہے ابھی عمل کی تمہارے اندر ایبلٹی نہ بھی ہو. رب پر توکل کرتے ہوئے مومن بظاہر امپاسبل نیکیوں کے لیے بھی نیت کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ سب بہنیں اس وقت، اینڈ ممکن ہے آپ سب بہنیں اس وقت جو ہیں وہ ایک مسلمان عورت والے اٹائر میں نہ ہوتی ہوں، اینڈ ممکن ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل پاسبلٹی ہے. ہم سب انسان ہیں، ہم سب الگ الگ سرکمسٹانسز کو فیس کرتے ہیں، ہم سب جو ہیں وہ الگ الگ فیملی بیک گراؤنڈس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارا الگ الگ ایکسپوجر ہوتا ہے. اٹس اوکے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایز لانگ ایز یو آر کنیکٹڈ ود قرآن اٹس اے بلیسنگ. اس لیے کہ جو انسان قرآن سے جڑا رہتا ہے ہمیشہ چانسز ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو اس کی موت سے پہلے ایمان کی طاقت ایسی ضرور دے گا کہ انشاءاللہ وہ جب اللہ کے ہاں پہنچے گا تو اللہ اس سے راضی ہوگا اور وہ اپنے انجام سے راضی ہوگا. تو نہ کبھی اپنے سے نا امید ہو، نہ کبھی اپنے آس پاس والوں سے نا امید ہو. تو بات اتنی سی ہے کہ اگر بینگ مسلمان عورتیں اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تو میں چادر بھی نہیں اوڑھتی، بٹ آپ اس بات کو سنتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہوئے کسی نیکی کا ابھی ارادہ کر لیں. شیطان کہے گا ایسی نیکی کا ارادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جو تم کر نہیں سکتی؟ کس نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتی؟ آپ نے کل دیکھی ہے، آپ اپنا پوٹینشیل جانتے ہیں، آپ کو کیا معلوم ہے آپ کتنا اسٹرگل کر سکتے ہیں، یا آپ کا رب جانتا ہے آپ کو. تو اس وقت اگر اتنا بھی ارادہ کر لیا اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا کہ ایک مسلمان عورت سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بھول جائیں مولوی کیا کہتا ہے، یہ والا فقہ کیا کہتا ہے، وہ والا اسکالر کیا کہتا ہے، وہ والا شیخ کیا کہتا ہے، وہ والا استاد کیا کہتا ہے، وہ والی تفسیر کیا کہتی ہے. forget everything. آسک اللہ، اللہ مجھے ویسا بنا دے، میرا اٹائر، میرا اخلاق، میری اعلیٰ ظرفی، میرے رول ایلوکیشنز، میری طبیعت، میری نیچر، میری پرسنالٹی، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا پروفیشنل لائن کے اندر اپنے لیے جو ہے وہ جابز اور بزنسز کو اویل کرنا، وہ سب ویسا بنا دے اللہ تعالیٰ جیسا آپ پسند کرتے ہیں. آپ کی نیت خیر کی ہو جائے گی. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پر آپ کو اتنا توکل ہو اور اللہ آپ کو برکت عطا نہ کرے؟ یہ وہ کنیکشن ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے، اور یہ وہ کنیکشن ہے جو اللہ کے نیک بندے اپنی زندگی میں ہمیشہ تھام کر رہتے ہیں. جتنا آپ کا یہ ایسپیکٹ مضبوط ہوگا اتنا آپ کو اپنی زندگی میں برکت کا پہلو ہر دن نظر آئے گا. اس لیے کہ نیت اچھی ہے نا، اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. نیتیں اچھی رکھیں. نیت اچھی ہوتی ہے آٹومیٹیکلی انسان اس نیت کی حفاظت میں عمل اچھا کرتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ اس کو خوب عطا کرتا ہے. اور صرف کہنے کی حد تک نہیں ہوتا، یہ مومن کی بات ہو رہی ہے. دیٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ. ہم اسٹیرک کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں، اور الحمدللہ اب آپ کو اسٹیرک لینگویج کا بھی سمجھ آ گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میری نیت تو بہت اچھی ہو کہ میں حج پر جاؤں گی اور ساری رات ناؤز باللہ ناؤز باللہ سینما ہال کے اندر گزاری جا رہی ہے، یا نیت تو یہ ہے کہ میں نے اس عید اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے، لیکن وہ ہر لیٹسٹ آنے والی مووی چاہے وہ ہالی ووڈ کی ہو یا بالی ووڈ کی ہو یا لالی ووڈ کی ہو، اس کے ٹکٹس لے لے کے جو ہیں وہ ہم نے جمع کیے ہیں اور ہم پلان کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ کہ ہم نے وہاں جانا ہے. اٹس ناٹ لائک جسٹ فلنگ دا نیا پورشن آف مائی مائنڈ ود دا ورڈنگس. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اٹ ہیز اے بگ اسٹیرک. جب ہم کہتے ہیں نیت تو صرف کہنے کی حد تک بات نہیں ہوتی ہے، وہ مومن ہے، اور مومن جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. مومن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا. تو جب نیت خالص ہوتی ہے مومن کی زندگی میں عمل کی پروڈکٹیوٹی نظر آتی ہے، اور آپ کو
صحابہ کی زندگیوں میں نظر آئے گا. ظاہر پتہ ہے انبیاء اور رسولوں کی زندگیوں میں تو یہ نظر آتا ہی تھا. آپ کو صحابہ کی زندگیوں میں یہ پیٹرن نظر آئے گا. آپ سلف صالحین کی بایوگرافیز اٹھا کر پڑھ لیں، آپ اپنے اسکالرس کی زندگیوں کو پڑھ لیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں نہ صرف نیتوں کو اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے ساتھ جوڑ کر رکھا، بلکہ ان کی موت کی کنڈیشنز نے واضح کر دیا کہ وہ کس ویگورس لائنز پر نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے. کتنے بایوگرافیز کو پڑھتے ہوئے آپ کو اپنے بزرگوں کی، اپنے نیک لوگوں کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ان کی زندگیوں میں جب آپ ان کے موت کا وقت پڑھتے ہیں، اسپیسیفکلی دا ٹائم وین دے ور ایٹ دیئر ڈیتھ بیڈ، میجورٹی یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو کانسٹینٹلی اس موقع پر بھی، جب انسان کو کبھی اپنی کوئی جائیداد یاد آ رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی بچہ یاد آ رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ کوئی میڈیسن یاد آ رہی ہوتی ہے، کبھی انسان کو جو ہے وہ اپنی کوئی بات یاد آ رہی ہوتی ہے کہ جی اس کو یہ بتا دوں اور اس کو یہ بتا دوں. اللہ کے ان نیک بندوں کو اس وقت بھی اپنے ورد کی فکر ہوتی تھی. ورد لائک دیئر ڈیلی اذکار، جو وہ ڈیلی اذکار اپنی زبان سے کیا کرتے تھے. ان کو ہوتا تھا کہ بس میں رب سے اس وقت دعائیں مانگ لوں. وہ آیتیں جو ان کو یاد ہوتی تھیں، اپنے ڈیتھ بیڈ پر وہ یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے. یہ اللہ نے انسانوں کے اندر ایک بہترین صلاحیت رکھی ہے کہ انسان چاہے تو اپنے آپ کو ایک بہترین مخلوق کے طور پر ہر لمحے پریزنٹ کر سکتا ہے. موت کی اہمیت کا جس کو اندازہ ہو جائے، وہ اپنی زندگی میں قرآن سے ڈسکنیکٹڈ رہ نہیں سکتا. اور جس کو قرآن سے ڈسکنیکٹڈ آپ دیکھیں، یا اگر آپ کو لگے کہ آپ اپنی زندگی کے کسی پیچ میں قرآن سے ڈسکنیکٹڈ ہیں، سمپل فلسفی، آپ اپنی موت کو بھولی ہوئی ہیں. اور اگر کمپلیٹلی نہیں بھولی ہیں تو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ بھول گئی ہیں. ورنہ جس کو موت کا وقت یاد رہتا ہے، وہ اپنی بک آف ڈیڈز کو بھرنے کی نیکیوں سے پوری کوشش کرتا ہے. تو جب ان نیک لوگوں کے معاملات ڈیتھ بیڈز تک آتے تھے، اس موقع پر یہ اتنی اللہ کی عبادت اور جو ذکر اور جو دعا کر سکتے تھے، ویگورسلی کیا کرتے تھے. اور آخری اعمال میں ان کا یہ کرنا کیا واضح کرتا تھا، بیکاز ان کو پتا ہوتا تھا کہ بک آف ڈیڈ بند ہونے جا رہی ہے. میری موت پر میرے اعمال کی کتاب بند ہو جائے گی. آج اگر میں بول سکتی ہوں، سن سکتی ہوں، چل سکتی ہوں، ذکر کر سکتی ہوں، دعا کر سکتی ہوں، نماز پڑھ سکتی ہوں، دس از اباؤٹ ٹوڈے. آج میری کتاب اعمال کی کھلی ہے، لیکن اپنے ڈیتھ بیڈ پر آؤں گی، مجھے پتا چل جائے گا کہ اب یہ بک آف ڈیڈ بند ہونے والی ہے. تو جب ان بزرگوں کو پتا چلتا تھا، جب ان نیک لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو گو فرام دس ورلڈ، وہ اپنے اس لاسٹ چیپٹر کے لاسٹ پیج پر جو کچھ نیکیاں لکھوا سکتے تھے وہ لکھوانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے. آپ اپنے ڈیتھ بیڈ پر ایکٹنگ نہیں کر سکتے. Nobody can act like a righteous person just on their death bed. اور باقی زندگی جو ہے وہ کبھی ادھر گزری تو کبھی ادھر گزری، کبھی ادھر بھٹکے تو کبھی ادھر گرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باقی زندگی میں اللہ سے غافل تھے اور دا مومنٹ ڈیتھ بیڈ پر آئے آپ بالکل مومنات میں یا مومن میں شامل ہو گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ موت کے وقت پریٹینڈ نہیں کر سکتے. جس نے زندگی اللہ کی اطاعت قرآن سے جڑ کر گزاری ہوتی ہے، موت کے وقت انسان کا رویہ آٹومیٹیکلی وہ بن جاتا ہے. بلکہ کچھ اسکالرز لکھتے ہیں آپ کی زندگی کا جو میجر چنک ہوتا ہے، یعنی جو آپ کی زندگی کا میجر ٹلٹڈ سائڈ ہوتا ہے. گناہگار تو ہم سبھی ہیں، کتنے بھی نیک ہو جائیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں نیکیاں زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں تو زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ موت کے وقت آپ اپنی نیکی کی طرف ٹلٹڈ ہوں گے. تو اللہ کے نیک بندے نیتوں کو خالص رکھتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ان نیتوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ اپنے ان نیک بندوں کو موت کے وقت اپنی رضا والے کاموں میں انوالوڈ رکھتا ہے. اور ہم یہ نہ بھولیں کہ جس حال پر موت آئے گی اسی حال میں آخرت میں اٹھائے جائیں گے. امام القیم اپنی کتاب میں آگے لکھتے ہیں فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ إِنْ بَالَغَ فِي الْجِدِّ فَإِنَّ الْمَوْتَ يَقْطَعُ عَنِ الْعَمَلِ. جب انسان جو ایون نیکیوں میں خود کو پش کرنے والا ہوتا ہے، اس کو بھی جب یہ اندازہ ہٹ کرتا ہے زندگی میں کہ میری نیکیوں کا سلسلہ ایک ٹائم پر ختم ہو جائے گا، میری زندگی ایک ٹائم پر ختم ہو جائے گی، یہ نیکیوں کے آپشن ختم ہو جائیں گے، تو کیا کرتا ہے عملو فی حیاتہ ما یدوم لہ اجرہ بعد موتہ. اپنی زندگی میں پھر وہ انسان ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو موت کے بعد اس کو فائدہ دیں. آپ اپنی زندگی میں سینسیبل چوائسز کرتے ہیں.
آپ صبح سے شام اور شام سے صبح اور شام سے رات اور رات سے ایک اور صبح آپ جانور کی طرح نہیں کر سکتی ہیں کہ بس کھایا پیا سوئے اینڈ ختم۔ ایک وہ انسان ہے جس کی زندگی میں صرف مقصد کیا ہے، صوفہ اچھا، بستر اچھا، گھر اچھا، گاڑی اچھی، یونیورسٹی اچھی، اسکول اچھا، ہینگ آؤٹس اچھے اور فرینڈز اچھے اور فیملی گیدرنگز اچھی اور پکنکس اچھی، دیٹس اٹ، یا کپڑے اچھے یا بیگز اچھے یا جوتے اچھے۔ ایک یہ انسان ہے جس کی زندگی بس اسی سرکل میں گھوم رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ انسان ہے جو ان سب کو بھی ایک بیلنس میں رکھتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسا کروں اس دنیا کی زندگی میں کہ میرے بعد بھی میرا نیکی کا سلسلہ جاری رہ جائے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی موت اللہ کی رضا پر چاہیے ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو سینسیبل وے میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور اپنی جان لگا دیتے ہیں اس نیکی کو مکمل کرنے کی۔ تو مومن اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتا ہے۔ ہم یہاں وقت کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم رمضان کے بعد بھی یہاں کے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ اب جبکہ الحمدللہ اب پینڈیمک اوور ہو گیا ہے الحمدللہ آلموسٹ، اور جو ریسٹرکشنز ہیں وہ کافی جگہوں سے ہٹ چکی ہیں، اس کے باوجود آپ کا اور میرا یہ تعلق جس میں ہم وقت لگا کر ایکسکلوسیولی سوشل میڈیا پر ان کلاسز کے پیٹرن کو ابھی بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں جو کلاسز ہم نے صرف پینڈیمک میں ڈیزائن کی تھیں، مقصد کیا ہے؟ جبکہ باہر کی ایکٹیویٹیز بھی ہماری بڑھ گئی ہیں، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، مقصد ایک ہی ہے، صرف یہ کہ اپنے وقت کو جتنا اچھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں اتنا اچھی طرح سے یوز کر لیں۔ اسی طرح سے آپ کو الحمدللہ اللہ نے مال دیا ہے، صدقہ کیجئے۔ آپ کے ہاتھ میں بیج ہے، زمین میں دبا دیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر قیامت کا دن آ جائے تمہیں لگے کہ زمین جولٹ کر رہی ہے، یعنی زلزلے شروع ہو چکے ہیں اور تمہارے ہاتھ میں بیج ہوں پودوں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ نے کہا پلانٹ دوز سیڈز، ان بیجوں کو بھی زمین میں دبا دو، بیکاز مقصد کیا ہے؟ جاتے جاتے نیکی کر جاؤ، ایک بھی نیکی کا آپشن ڈیلے نہ کرو۔ جہاں ارجنسی کا لیول یہ ہے کہ کوئی نیکی مس نہیں کرو، ابھی آپ جہاں اس وقت بیٹھی ہیں، آپ کمرے میں بیٹھی ہیں، لاؤنج میں بیٹھی ہیں، بیڈ روم میں بیٹھی ہیں، باغ میں بیٹھی ہیں، بالکنی میں بیٹھی ہیں، ٹیرس پہ بیٹھی ہیں، آپ اپنے آفس میں بیٹھی ہیں، آپ اس وقت اسکول یونیورسٹی میں بیٹھی ہیں، آپ اپنے اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں، جہاں بھی بیٹھی ہیں، آپ یہاں سے اٹھیں گی، جس سے بھی آپ کا آمنا سامنا ہوگا، امی ہیں، بہن ہے، ابو ہیں، ساس ہیں، سسر ہیں، شوہر ہے، بچہ ہے، نوکر ہے، ڈرائیور ہے، چپڑاسی ہے، اینی ون، جس انسان سے آپ کا انٹریکشن ہوگا، کیا آپ کو نیکی کا کوئی موقع نہیں ملے گا؟ مسکرا کر السلام علیکم، دیٹس اٹ۔ کوئی نیکی کا موقع ضائع نہ کریں، جو کر سکتے ہیں کریں، اچھی بات کر سکتے ہیں اچھی بات کریں، وہ بھی صدقہ ہوتی ہے، مسکرا سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو دیکھ کر تو مسکرائیں، مسکرانا بھی صدقہ ہوتا ہے، مال سے صدقہ کر سکتے ہیں، مال سے صدقہ کریں۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، ایگزرٹ کر دیں خود کو کہ آپ اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کر کے جائیں، ایگزرٹ کریں خود کو کہ آپ کا بچہ آپ کے مرنے کے بعد اللہ سے محبت کرتا رہے۔ کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں اس کے لیے، کوشش کر کے پیار سے محبت سے اپنی اولاد کے دل میں اللہ کی محبت، اسلام کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں۔ اٹس لائک پلانٹنگ اے سیڈ، آپ کے لیے جیسے ایک بیج لگانا درخت کا اہم ہے، اسی طرح سے آپ کا اپنی اولاد کے دل میں اسلام کی محبت کا بیج ڈالنا از وے مور امپورٹنٹ۔ کوشش تو کریں، اللہ برکت ڈالنے والا ہے، اللہ اس کو آگے بڑھانے والا ہے، آپ ریزلٹ کی فکر نہیں کریں، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ کوشش دیکھتا ہے، وہ اپنے وقت پر آپ کو پھل دکھائے گا، اس کے ٹائمنگز قبولیت کے اپنے ہیں، مگر آپ کا ایمان ادھر سے ادھر، رائٹ سے لیفٹ اور لیفٹ سے رائٹ نہ ہو، فوکسڈ رہے کہ جب اس کے حوالے کر دیا ہے، کوشش میں نے کر لی ہے، اب وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، میری اولاد کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج اپنا وقت پر درخت ضرور بنے گا۔ ایگزرٹ کر دیں، یہ جب آپ محنتیں کریں گے تو آپ سوچیں نا، جب موت آئے گی تو دل کو ایک تسلی ہوگی، دنیا کو میں نے دین نہیں بتایا بٹ مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد اپنے رب کے ساتھ جڑ کر رہے گی، nothing like it۔
nothing like it, because they are part of me. جب قیامت کے دن وہ کھڑے ہوں گے تو وہ کہہ سکیں گے کہ اللہ میری ماں نے مجھے آپ سے محبت کرنا سکھائی تھی. اس سے بڑا آپ کے پاس کوئی اکمپلشمنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد کہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اللہ میری اماں نے مجھ کو آپ سے محبت کرنا سکھائی تھی. اٹس سچ اے ہیوج اسٹیٹمنٹ کمنگ فرام یور چائلڈ. تو انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنی اولاد پر اتنا وقت لگا کر جائے کہ اس کی اولاد اس کے جانے کے بعد اللہ کو یاد رکھے. اور اس کی فکر ماں باپ کو ہی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں باپ نہیں بیٹھے ہوئے، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ مت کہیں اباؤں کا اور شوہروں کا بھی فرض ہوتا ہے، forget about دوسرے کا کیا فرض ہوتا ہے. مجھے یہ یاد رکھنا ہے کہ میری کیا رسپانسبلٹی ہے. میں نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ وہ اللہ کو یاد رکھیں، اور جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے بچے انشاءاللہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں. امام ابن القیم نے ایک اور بہت پیاری بات اپنی اس کتاب میں لکھی، جہاں وہ یہ مینشن کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. تو اسکالرس کے لیے انہوں نے یہ بات لکھی ہے، the people those are at the scholarly levels. وہ کہتے ہیں جو اسکالرز ہیں ان کو اپنے وقت کا استعمال کیسے کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں او یونصف الکتاب من العلم فإن تصنیف العالم ولدہ المخلد. یہ پیاری بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا جو اسکالرز ہوں ان کو چاہیے کہ وہ کتاب ضرور لکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ کتاب انسان کا امورٹل چائلڈ ہوتی ہے. میری جو اولاد ہے وہ آج نہیں تو کل اس کو بھی موت آئے گی. میری اولاد کی جو اولاد ہوگی ظاہر ہے اس کو بھی ایک دن موت آئے گی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہزاروں سال بعد بھی لکھی ہوئی کتاب آپ کا وہ امورٹل چائلڈ ہوتی ہے، والدہ المخلد، ایک ایسی ہمیشہ رہنے والی آپ کی اولاد ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جس سے ہمیشہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. فذالک الذی لم یمت، اس کو کبھی موت نہیں آتی. وہ کتاب آپ کا ایک ایسا بچہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی. قال قد مات قوم وهم فی الناس احیاء. پھر امام ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں اتنی محبتیں آس پاس بکھیر دیتے ہیں. He didn't said کہ اتنا علم آس پاس بکھیر دیتے ہیں. He said وہ اپنے آس پاس اتنی محبتیں بکھیر دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، بیکاز لوگ ان کی اچھائیوں کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو چاہے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن لوگ ان کی اچھائیاں، ان کی مسکراہٹیں، ان کا صبر، ان کا مشکلات میں بھی ثابت قدم رہنا، ان کا اللہ کے اوپر توکل، ان سب چیزوں کو اتنا یاد رکھتے ہیں، اتنا یاد رکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی موت کے بعد بھی لوگوں کے اندر جانے پہچانے جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک گلمپس صرف میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ کا اور میرا قرآن سے جڑنا کیوں ضروری ہے، وقت کے صحیح استعمال کے لیے، نیتوں کو صحیح رکھنے کے لیے، زندگی میں چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے اعمال کو ویسٹ نہ کرنے کے لیے، اور اپنی موت کے وقت اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے. یہ وہ ہمارے سلف کی، بزرگوں کی، اولیاء کی جو نیک لوگ ہیں ان کی سنتیں ہیں جس سے ہم کانسٹنٹلی سیکھتے ہیں. اور جتنا ہم قرآن سے جڑے رہیں گے ہمارا ایمان ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں ہماری فلاح ہے، اس میں ہمارا سکون ہے. So this was part 1 of my talk. Now I am moving towards part 2 of my talk. قرآن سے جڑنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کو میں نے 4-5 براڈ ریزنز دے دیے کہ قرآن سے جڑنا، بار بار قرآن کی صورتوں پر وقت لگانا، بار بار قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنا، ان ڈیپتھ اسٹڈیز کرتے ہوئے گہرائی میں اس کے جواہر تلاش کرنا. یہ اس لیے ضروری ہے، 4-5 چیزیں اپنے سامنے لکھ لیں کہ مجھے دنیا سنوارنی ہے، نیت نیکیوں کی رکھنی ہے، چھوٹی نیکی کو ضائع نہیں کرنا، کانسٹنٹلی اپنی اولاد پر ایگزرٹ کرنا ہے محبتوں کے ساتھ کہ وہ اللہ کی بندے بندیاں بن جائیں، اپنے آس پاس محبتیں بکھیرنی ہیں، اور جتنا نیکیاں اڈاپٹ کر سکیں اتنی اڈاپٹ کرنی ہے، تاکہ موت ایسے حال میں آئے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. اگلا حصہ، جس قرآن کو الحمدللہ ہم وقت لگانے کے لیے اتنا انسینٹیو بنا رہے ہیں، اس قرآن کا معجزہ یہی ہے کہ اس کے عجائب ختم ہی نہیں ہوتے ہیں. آپ ایک صورت سے دوسری صورت میں جاتے ہیں، اور الحمدللہ آپ نے اب تک میرے ساتھ کئی صورتیں کر لی ہیں. جو خواتین اس وقت کئی سالوں سے میرے ساتھ اٹیچ ہیں الحمدللہ، اسٹارٹنگ فرام 2016 ان ڈیپتھ اسٹڈیز کا سلسلہ آن اینڈ آف، کبھی تھوڑا، کبھی زیادہ، کبھی ایک ہلکی انٹینسٹی سے، کبھی لائٹ انٹینسٹی سے،
کانسٹینٹلی چل رہا ہے. اور ہم نے ہمیشہ محسوس کیا ہے, مجھے ہمیشہ ایسے لگتا ہے کہ قرآن کے اندر کئی کتابیں موجود ہیں, اور جتنی صورتیں ہیں قرآن کی اتنی کتابیں ہیں. انفیکٹ اگر کوئی اور وقت لگانے والا ہو, جس کو مزید اس قرآن کے اوپر وقت لگانا ہو, تو ہر آیت ایک کتاب ہے. زندگی ختم ہو جائے, اس قرآن کے عجائب ختم نہ ہو. دس از کائنڈ آف این اوشن جو کانسٹینٹلی جیولز اور پرلز سے بھرا ہوا ہے. امام غزالی کو ہم سب جانتے ہیں. امام غزالی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی ایک دو کتابیں نہیں ہیں. آپ امام ابن القیم الجوزی کو دیکھ لیں, یا آپ امام ابو حامد الغزالی کو دیکھ لیں, ان لوگوں کی کئی کئی 100 کتابیں ہیں, کئی کئی 100 کتابیں. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کو کتنی عربی زبان سمجھ آتی ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ میں سے اکثر بہنیں پوچھتی ہیں کہ کون سی کتاب میں سے آپ نے یہ بتایا, تو وہ سب عربی کی کتابیں ہوتی ہیں. ٹرانسلیشنز مجھے نہیں معلوم ہے, میں عربی میں کتاب پڑھ رہی ہوتی ہوں, تو مجھے ان کی ٹرانسلیشنز کا نہیں اتنا آئیڈیا ہوتا. امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, القرآن هو البحر المحیط. قرآن ایک پھیلا ہوا, ایک بالکل جس کو آپ کہتی ہیں نا وائڈ اسپریڈ اوشن ہے. وَيَنْطَوِي عَلَىٰ أَصْنَافِ الْجَوَاهِرِ وَالنَّفَائِسِ, کہتے ہیں جو کہ ویلیویبل پرلز اور قیمتی موتیوں سے بھرا ہوا ہے. اور اس کتاب کا آج ماننے والا ہونا اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ شاید مسلمانوں کو خود کو یہ احساس دلانا بہت ضروری ہو گیا ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں چند نام اتنے پرومیننٹ ہیں گلوبلی کہ ان کا ایک ایک سٹیٹمنٹ جب دنیا میں جاتا ہے, آلموسٹ ہر تیسرا انسان آف انٹرنیٹ سنتا ہے, پڑھتا ہے, اس کو کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں زیادہ تر ان چیزوں کو اپنی لیکچرز کا حصہ نہیں بناتی, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ دا وے آئی ایم ایکسپریسنگ مائی ایموشنز فار کلام اللہ, آئی ڈونٹ نیڈ دیز تھنگز رائٹ ناؤ ٹو ڈسکس ایون ان سچ امپورٹنٹ پوائنٹس. لیکن ٹویٹر خریدنے والا انسان اس وقت جو دنیا میں ہائپ پر ہے, اور ہر تیسرا انسان, ہر دوسرا انسان, ہر بچہ اس انسان کے نام کو جانتا ہے. اس کی کوئی ایک ٹویٹ آتی ہے, اس کے لاکھوں امیجز نکل کر سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں. وٹ ایور ہی از سیئنگ, اینڈ اف دیٹ پرسن از این ایتھیسٹ, اینڈ اف ہی از سیئنگ کہ اٹس اوکے اف آئی ایم ہیئر جسٹ ٹو فائنلی گو ان ہیل, اور اس کو اس پہ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ریگریٹ نہیں آ رہا یہ کہتے ہوئے, what kind of impression the confidence he is filtering down on social media. جہاں یہ دنیا ہے جہاں پر گناہ کرنے والے ایک کریشن کے لیول پر ہوتے ہوئے ایک کریٹر کا انکار کرنے والے, یہ آج سے 3000 سال پہلے تو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. ایتھیسٹ تھے, لیکن اتنا اوپن گراؤنڈز پر ایک اوپر والے خالق کا انکار کرنے والے کبھی بھی نہیں تھے. دہریے تھے شروع سے, کہ جن کے لیے ہوتا تھا کہ بس ایک نیچرل پروسیس میں سب چیز ہوتی ہے اور پھر دنیا ختم ہو جاتی ہے. لیکن جس سٹیج پر آج ایگنوسٹکس پہنچ گئے ہیں, دس از اے فار مور ورسٹ سچویشن. اور وہ انسان جن کو آپ پرومیننٹ فگرز یا سیلیبریٹیز کہتے ہیں, جب ان کی ایک ٹویٹ آتی ہے اور وہ پورے سوشل پلیٹ فارمز پر بھر دی جاتی ہے, آپ کو نہیں پتا ہوتا. گو اینڈ آسک یور چلڈرن, بچوں سے پوچھیں, اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں نہیں ہے اور آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ٹویٹر لیٹسٹ کس نے ابھی خریدا ہے, تو آپ کے ہر بچے کو, جو آپ کا بچہ 14-15 سال سے اوپر ہے, اس کو سب کو پتا ہوگا کس نے خریدا ہے, اور ابھی اس کی لیٹسٹ ٹویٹ جس کا میں ذکر کر رہی ہوں یہ بھی پوچھ لیجیے گا, ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کیا کہا ہے اس نے. جب گناہوں کو فلانٹ کرنے والے اتنے کانفیڈنٹ ہیں, جب اللہ کا انکار کرنے والے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ کا انکار کر رہے ہیں, جہاں پر سائنس بہت سی پروفز دے رہی ہے دیر از اے ہیوج ڈیوائن پاور جو اس گیلیکسی سسٹم کو چلا رہی ہے, اس کے باوجود ایگنوسٹک اور ایتھیسٹ اس طرح کی ٹویٹس لگا رہے ہیں. ایسے میں مسلمان کا مسلمان ہونا, ایمان قرآن پر ہونا, اسلام کی اہمیت کا اندازہ ہونا, کلمہ گو ہونا, it is such a huge blessing کہ الحمدللہ اگر ہمیں ڈھونڈنا پڑتا اور ہم نان مسلم ہوتے تو شاید ہم میں سے آدھوں کے لیے ڈھونڈ کر اور سیلف ڈسکوری کر کے اسلام تک آنا ممکن ہی نہ ہوتا, ممکن ہی نہیں ہوتا. تو آج آپ کی اور میرے لیے یہ کسی آنر سے کم نہیں ہے کہ ہم ایک کلمہ گو نیشن ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہم جم جانے والے ہیں, اور الحمدللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ دس از دی الٹیمیٹ ریلیجن جس پر عمل کرنے سے فائنل سیلویشن موجود ہے, نجات اسی میں موجود ہے.
اس کو آنر سمجھیں، اور اسی ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے ہی ہم ان ڈیپتھ اسٹڈیز کرتے ہیں، اسی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہی ہم قرآن پر وقت لگاتے ہیں، کلاسز کرتے ہیں، کورسز کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ایکسٹرا ٹائم نکالتے ہیں تاکہ ہمیں اس قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہو، ہمیں پتہ چلے یہ قرآن کیا کہتے ہیں۔ اور جب آپ اس قرآن پر وقت لگاتے ہیں، آپ کو کبھی اس کے پرلز نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو اس کے جیولز نظر آتے ہیں، کبھی جواہر نظر آتے ہیں، کبھی درر نظر آتے ہیں۔ یہ الحمدللہ کانسٹنٹلی ہمارے آس پاس قرآن کی محفلوں سے سمیٹنے والے وہ اینگلز ہیں جو ہمیں نظر آتے رہتے ہیں۔ تو ہر دن جو قرآن کے ساتھ گزرے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، جو قرآن کے ساتھ علم حاصل کریں ہمارے عمل کو خوبصورت بنائے، تاکہ ہماری ہر دن کی کوشش ہمارے موت کے دن کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ یہ وہ یوزر مینول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ہاتھوں میں پکڑا دیا ہے۔ کس کی زندگی ہے جو بکھری ہوئی نہیں ہے؟ کون ہے جو ایموشنلی سکیٹرڈ نہیں ہے؟ کون ہے جو اپنے حالات کی وجہ سے ڈیواسٹیٹڈ فیل نہیں کرتا ہے؟ کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے حالات اور اس کے معاملات سمٹ جائیں، سلجھ جائیں، الجھے ہوئوں کو وہ سلجھا سکیں، زندگی اسمبل ہو جائے؟ ہر انسان یہی چاہتا ہے۔ کسی شے کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ سٹیبلٹی پر آ جائے، تو مسلمان ہوتے ہوئے سب سے پہلے، ایون میرا ڈاکٹر کے پاس جانا بعد میں، دعا مانگنا پہلے، یہ ہے مومن، اور یہ ہے وہ تصویر جو قرآن ہمیں دیتا ہے۔ منع نہیں کیا، بلکہ کہا ہے کہ جاؤ علاج کرو، ٹریٹمنٹ کرو، لیکن پہلے رب پر یقین۔ میں جس ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی میرا رب اس کے ہاتھ میں شفا دے گا، میں جو دوا کھاؤں گی میرا رب اس سے مجھے شفا دے گا، میرا رب میری دعائیں سنے گا، میری الجھن دور کرے گا، میری بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹ لے گا۔ آپ بازار سے مختلف کمپلیکیٹڈ قسم کے اپنے بعض دفعہ گیجٹس خرید کے لاتے ہیں، بعض دفعہ بچوں کے کچھ ایسے وہ کھلونے ہوتے ہیں جو سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں، تو ان کی پیکنگ کے لیے ان کو بٹس اینڈ پیسز میں کر کے باکس پیکنگ کی جاتی ہے۔ تو جتنا کمپلیکیٹڈ کوئی بھی آپ کا کوئی اس طرح کی مشینری ہوتی ہے جس کو آپ نے اسمبل کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ یوزر مینول آتا ہے تاکہ آپ اس کو پراپر اسمبل کر سکیں۔ اب انسان بھی تو ایک مشین ہے نا، اس کو بھی ایک اسمبلی چاہیے، اس کو بھی ایک پراپر یوزر مینول چاہیے، بیکاز میرا انٹلیکچوئل ایسپیکٹ ایک الگ پرزہ ہے، میرا اسپرچل ایسپیکٹ ایک بالکل الگ چیز ہے، میرا ایموشنل ایسپیکٹ ایک بالکل الگ چیز ہے، میرا فزیکل ایسپیکٹ ایک الگ چیز ہے۔ ناؤ دس از اے کائنڈ آف اے مشین جس کے لیٹ سے 4-5 پرزے ہیں، ان سارے پرزوں کو ملا کر، اسپیئر پارٹس کو ملا کر ایک مشین بنانی ہے۔ اس مشین کو بنانے کے لیے یوزر مینول قرآن کا دیا ہوا ہے۔ اب اس بات کو بھی سمجھ لیں، یہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ایکسکلوڈنگ انسان، جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں ان کو 2 اشیاء پر ڈیزائن کر دیا ہے۔ ایک ہے ان کی خلق، یعنی کہ ان کا کریشن، اللہ نے ان کو مخلوق بنا دیا، 1 پارٹ۔ دوسرا ہے ان کی ہدا، ہر مخلوق کو اس کی ہدا، اس کی ہدایت، اس کی گائیڈ لائن، اس کی نیچر، اس کی ودیت شدہ فطرت دی گئی ہے۔ جو مخلوق اللہ نے بنائی، جو مخلوق اس نے کریٹ کی، اس کے ساتھ اس کی کریشن پلس گائیڈنس موجود ہے۔ نیچرل جس کو آپ کہتے ہیں نا، نیچرلز نیچر، جو اس کی ایک فطرت ہے وہ اس میں موجود ہے۔ ایز کمپیئر ٹو انسان، باقی مخلوقات تو ایک سیٹ پیٹرن پر ہیں۔ ایک دفعہ ایک عربک پوئٹری تھی جو کہ بلاغہ کی پوئٹری کی کتاب تھی، وہ میں پڑھ رہی تھی، تو اس میں بدو شاعر کی شاعری تھی۔ بدو بڑی کس کو کہتے ہیں نا کمپلیکیٹڈ شاعری کیا کرتے تھے، اور ابھی بھی اگر جو لوگ علم البلاغہ پڑھتے ہیں تو ان کو علم البلاغہ تک پہنچنے کے لیے پہلے عربک جوہلا پوئٹری پڑھنی پڑتی ہے، which has a very good prose and the sentence construction وغیرہ سب اس کے اندر۔ تو وہ بدو کی شاعری تھی، میں عربی تو نہیں بول رہی اس وقت، اس کا مفہوم یہ تھا کہ اسی چیز کو کہ انسان باقی مخلوقات سے الگ کیسے ہے۔ اس نے اپنے 2 لائنر شعر کے اندر لکھا تھا کہ میں صحرا میں رات میں سفر کر رہا تھا تو میں نے وولف کی آواز سنی، ہاؤل ہوتا ہے نا، ہاؤل آف اے وولف، تو کہتا ہے میں نے وولف کی آواز سنی اور مجھے ڈر نہیں لگا،
یعنی کہ وہ صحرا میں سفر کرنے والا بدو، اس کو پتا ہے صحرا میں وولفس ہوتے ہیں، اور ہی واز یوز ٹو آف اٹ کہ جو وولف ہوتے ہیں ان کی راتوں میں اس طرح سے یہ آوازیں کیوں آتی. تو اس نے لکھا کہ میں نے صحرا میں وولف کی آواز سنی اور میں نے خوف محسوس نہیں کیا. میں تھوڑا آگے گیا اور میں نے کچھ انسانوں کے بات کرنے کی آواز سنی، میں ڈر گیا. Why had said this؟ کہ وولف سے تو اس کو خوف نہیں آیا، انسان سے خوف آ گیا. بلکہ اگر آپ اس کے میں رہ نہیں پاتی عربی بتائے بغیر، سمعت ذئب اذا اوا، he said I felt comfort in hearing the howl of a wolf. وصوت الانسان اطیر، انسان کی آواز سنی تو میں ڈر گیا. یہ اس نے اس لیے کہا کہ وولف کی جو فطرت ہے وہ اس فطرت سے نہیں ہٹتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ وولف کیا کر سکتا ہے، وولف کی نیچر کیا ہے. آپ کو پتا ہے چڑیا کیا کر سکتی ہے، آپ کو پتا ہے آپ کے گھر میں بلی ہے وہ کیا کر سکتی ہے، آپ کے پاس طوطا ہے وہ کیا کر سکتا ہے. تو وولف کے بارے میں اس شاعر کو شیورٹی تھی کہ وہ کیا کر سکتا ہے. مگر انسان انسان could be a demon or could be an angel. انسان ہی ہوتا ہے جو فرشتہ صفت بھی ہو سکتا ہے اور جن صفت بھی ہو سکتا ہے. انسان مخلوق ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اصل میں کیا ہے جب تک کہ وہ خود کو ریویل نہ کر دے. انسان کی طبیعت پتہ نہیں چلتی. اور اب غور سے سنیں، اگر انسان کو خدا نہ ملے، باقی مخلوقات کو خلق پلس خدا کے ساتھ اس زمین پر اتارا گیا ہے. انسان کو اس خدا تک آنا ہوتا ہے، یہ بلٹ ان نہیں ہے. اگر انسان کو وہ خدا نہ ملے جو اللہ نے اس کو ڈھونڈ کر آنے کو کہا ہے، تو وہ ہمیشہ ایک ڈیمن فارم انسان بن جاتا ہے. انسان کم اور بھوت زیادہ، انسان کم اور شیطان زیادہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے انسان کے سامنے دو راستے کھول دیے ہیں، رائٹ بھی ہے اور لیفٹ بھی ہے. پاتھ آف رائچسنس اینڈ اے پاتھ آف وشیسنس. کس پر جانا ہے تم نے؟ جس کو آپ کہتے ہیں پاتھ آف ورچو اینڈ پاتھ آف وائس. چوائس ہے ہم انسانوں کے پاس، ہمیں خلق دی گئی ہے، خدا ہم پر چھوڑ دی گئی ہے. خدا میں دو راستے بتا دیے ہیں، one is the right path and one is the wrong path, choice will be yours. اور اسی فری ول پر انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اسی فری ول پر جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ سجدوں کے قابل ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں. اسی فری ول پر انسان اپنے آپ کو شرف میں تمام مخلوقات سے بلند کر لیتا ہے، ایون کہ وہ فرشتوں سے بھی بلند تر ہو جاتا ہے. یہ وہ دو راستے ہیں جس کے ڈھونڈنے کے لیے انسان کو انسان بنایا گیا، عقل دی گئی، اسپرچویلٹی دی گئی، روح دی گئی اور یوزر مینول دیا گیا. اپنی زندگی میں قرآن کو تلاش کرو، قرآن تک آ جاؤ اور قرآن پر وقت لگاؤ. آپ کا اور میرا یہاں بیٹھنا اور وقت لگانا یہ اسی روڈ میپ تک آنا ہے جس روڈ میپ کو میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہ رہی ہوں. اس خدا تک آنا چاہ رہی ہوں جو خدا مجھے باقی مخلوقات سے بلند کر دیتی ہے. دس خدا جو قرآن دیتا ہے it gives us the ability to navigate into our lives. یہ وہ خدا ہے جس تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم آ جائیں. تو انسان کو انگرینڈ خدا نہیں دی گئی ہے، انسان کو خود تلاش کر کے اپنی عقل کا استعمال کر کے رب کے کلام کو روح سے جوڑ کر یہاں تک آنا ہوتا ہے. پھر آپ کو قرآن ایک میپ دیتا ہے. اچھا یہ بتائیں، آپ کے گھر میں قرآن ہے، صحیح ہے؟ ہم سب کے گھروں میں بچپن سے قرآن تھا. مجھے آپ لوگوں کا نہیں پتا، بٹ پوائنٹ اگر میں یہ کہوں کہ میرے گھر میں جب سے میں نے آنکھ کھولی بچپن سے قرآن تھا. لیکن اگر میرے گھر کے شیلف میں میپ رکھا ہے اور مجھے میپ دیکھنا نہیں آتا، there is no use of that map. ہم سب کے پاس قرآن ہو، ہم سب کو قرآن لیٹ سے تلاوت کرنا بھی آتا ہو، مگر ہمیں اس میپ میں نیویگیٹ کرنا نہیں آتا ہو. اگر آپ نے کبھی ٹریولنگ کی ہے وایا میپ تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو میپ دیکھنے کا بھی طریقہ سلیقہ آنا ضروری ہوتا ہے. جب بھی اس میپ کے قواعد آپریشنل ہوتے ہیں نا، جب بھی وہ آپ کو صحیح جگہ پہنچا سکتا ہے. ورنہ میں ہاتھ میں میپ پکڑے رہوں تو یہ تھوڑی گارنٹی ہے کہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گی. میری زندگی، آپ کی زندگی ایک سفر ہے اور قرآن اس میں ہمارا ایک میپ ہے، یوزر مینول ہے.
اس قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بھی تو چاہیے تاکہ میپ کو ریڈ بھی تو کر سکیں۔ اب ہر انسان کا اس میپ کو ریڈ کرنے کا طریقہ اگر الگ الگ ہوگا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس سے جا کر نہیں ملے گا تو ہو سکتا ہے ہم کچھ کور کریں کچھ نہ کور کریں، یا پیچھے رہ جائیں، یا بھٹک جائیں، یا ڈیویٹ کر جائیں۔ اینی تھنگ از پاسبل۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بہت رحمت سے نوازا ہے کہ ہم الحمدللہ قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں اور قرآن پر وقت لگا رہے ہیں، اور ان ڈیپتھ اسٹڈیز کے تھرو ہم اس روڈ میپ کو جو قرآن ہمیں دے رہا ہے اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اسی سے میری آخری ایکسپلینیشن جو ہے بس وہ آج کی بات کی آگے چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے یہ جو ہمیں میپ دیا ہے نا، یہ جو ہمیں اسلام یا قرآن دیا ہے، اس کو آپ تین طرح سے سمجھیں، تین چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کا اور میرا جو آؤٹ ورڈ پاتھ ہے نا، جس میں نے لیٹ سے صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد مجھے اپنے بیٹی ہونے کا رول پلے کرنا ہے، بہن ہونے کا رول پلے کرنا ہے، بیوی ہونے کا رول پلے کرنا ہے، ماں ہونے کا رول پلے کرنا ہے، پھر ظہر کی نماز ہے، پھر میرے زندگی کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، ریسپانسبلٹیز ہیں، پھر میری نمازیں ہیں۔ یہ جو آؤٹ ورڈ پاتھ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت دے دی ہے۔ اسی قرآن کے اندر شریعت بھی موجود ہے۔ اسی روڈ میپ میں پہلا ایسپیکٹ ہے شریعت کا، جس کو آپ شریعہ کہتے ہیں۔ یہ آؤٹ ورڈ پاتھ ہے ہمارا، یعنی کہ مجھے باہر جو بھی ایکٹیویٹیز کرنی ہے اس کے لیے مجھے ایک آؤٹ ورڈ پاتھ شریعہ دیا گیا ہے۔ شریعہ کہتے ہیں عربی زبان میں پاتھ ٹو واٹر۔ وہ ایک چینل بنتا تھا جو صحرا میں لوگ استعمال کیا کرتے تھے تاکہ وہ چینل، واٹر چینل جو ہے وہ ان کے علاقوں تک لے کر آ جائے پانی کو۔ اب آپ صحرا کے اندر واٹر چینل کی اہمیت سمجھ سکتی ہیں۔ کسی صحرا کے اندر ایک واٹر کینال چھوٹی سی بنا دینا یا چینل بنا دینا، یا اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، ایک پاتھ، ایک راستہ بنا دینا پانی کا، اٹس لائک لائف گیونگ تھنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے فرمایا کہ یدخلون الی روادا ویخرجون ادلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح سے ڈپکٹ کیا کہ آپ نے کہا کہ رائد کہتے ہیں عربی زبان میں اس انسان کو جو اپنے قبیلے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، اور جب اس کو پانی کا سورس مل جاتا ہے تو اس کو عدلہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ پانی کی تلاش میں مجھ تک آتے ہیں اور پھر اس پانی کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف واپس جاتے ہیں۔ مطلب کیا تھا؟ قرآن از لائک اے لائف گیونگ واٹر۔ صحابہ مجھ سے قرآن کی ایکسپلینیشن کو لے کر اس کو اپنے گھر والوں تک شیئر کرتے ہیں۔ تو شریعت ہے قرآن، شریعت آؤٹ ورڈ پاتھ دیتی ہے، شریعت آپ کی اور میرے لیے زندگی میں لائف گیونگ واٹر ہے۔ جان چھوڑی چھڑانی ہے اس کو تو تھامنا ہے، اس میں زندگی ہے۔ یہ ہے آؤٹ ورڈ پاتھ جو یہ قرآن کا میپ ہمیں دیتا ہے۔ ایک انورڈ پاتھ ہے، اس کو طریقہ کہا ہے۔ یہ امام غزالی کے ٹرمز ہیں۔ دیز ٹرمز آر ناٹ امبیڈڈ ان صحاباز ٹرمینالوجی اینڈ ان احادیث ٹرمینالوجی۔ امام غزالی نے بہت بعد میں ان ٹرمینالوجیز کو ہمارے لیے جو ہے اس امت میں عام کیا، اور انہوں نے کہا جو آؤٹ ورڈ پاتھ ہے وہ شریعہ ہے، اور جو انورڈ پاتھ ہے یعنی ایک آپ کا جسم ٹریول کرتا ہے وہ آپ کی شریعت ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، معاملات نبھانا، رزق حلال کمانا نہ کمانا، ایوری تھنگ۔ اور دوسرا آپ کا انورڈ جرنی ہے، وہ آپ کا اسپرچل جرنی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی روح کو اللہ سے کتنا کنیکٹ کیا ہے۔ اور یہ ریالٹی انسان کو الٹیمیٹلی ملتی جاتی ہے جب انسان قرآن سے جڑا رہتا ہے۔ تو یہ صحابہ کی تعلیم ٹرمینالوجیز نہیں ہے، شریعہ، آؤٹ ورڈ پاتھ، انورڈ پاتھ، اس طریقہ، بالکل جیسے گرامر کی بہت سی اصطلاحات، بلکہ گرامر پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھوڑی ڈیزائن ہوئی، یہ تو صحابہ کے بعد لیٹر اسکالرز نے نکالی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ آپ کے اور میرے سامنے شریعہ، طریقہ، اور پھر طریقہ جب آپ کو ایک اسپرچل اویئرنیس مل جاتی ہے دین یو آر ایبل ٹو ریچ ٹو حقیقہ، حقیقت تک آپ پہنچ جاتے ہیں۔ اور حقیقت کیا ہے؟ مجھے اپنی زندگی میں قرآن نہیں چھوڑنا، مجھے اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ سے مدد مانگنی ہے، مجھے اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں آؤٹ ورڈ پاتھ شریعت کو تھامے رہنا ہے، انورڈ پاتھ اپنی اسپرچل گروتھ کا خیال رکھنا ہے۔ سو شریعہ آؤٹ ورڈ پاتھ قرآن دیتا ہے روڈ میپ، انورڈ پاتھ طریقہ قرآن دیتا ہے، اینڈ دا حقیقت، حقیقہ
جو کہ قرآن دیتا ہے، جس میں آپ اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں. سو جب آپ ان سب چیزوں کو اکٹھے کرتے ہیں تو قرآن میں جواہر اور پرلز موجود ہیں. Now when you reach to this point، اب جب آپ کو میں نے یہاں تک الحمدللہ پہنچا دیا ہے، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت بھی ہے، طریقہ بھی ہے، حقیقہ بھی ہے. سو جواہر اور درر کو الگ کیسے کریں گے؟ امام غزالی نے دو طرح سے اس چیز کو ڈیفائن کیا ہے. دیکھیں مختلف اسکالرز نے مختلف ٹرمینالوجیز سے اپنی بات کو سپورٹ کیا ہے. ظاہر آپ ایک ٹائم پر ایک ہی اسکالر کی بات کو لے کر ڈیفائن کرتے ہیں، آپ اس وقت اس کی کھچڑی نہیں پکا دیتے تاکہ سننے والے کے لیے بھی بات صحیح رہے. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو کم ان اے فلو. پہلے وقت کا استعمال، نیت اچھی، عمل کی کوشش تاکہ موت اچھی. اس کے بعد پھر قرآن کی اہمیت، اس لیے کہ قرآن کے اندر کانسٹنٹلی بہت سے ہمارے لیے فائدے موجود ہیں. اس کے اندر بہت آنر موجود ہے کہ ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں. پھر یہ کہ ہر مخلوق کو خلق اور ہدا دی، ہمیں کہا قرآن پکڑا کے اب اس ہدا تک آ جاؤ. اور پھر بتا دیا کہ اس قرآن کو روڈ میپ کی طرح لو، اور اس میں 3 چیزیں ہیں، شریعہ ہے، طریقہ ہے، حقیقہ ہے. امام غزالی کہتے ہیں قرآن کی 763 آیات ہیں جن کو وہ جواہر القرآن کہتے ہیں، جیولز آف دا قرآن. اور کہتے ہیں قرآن کی 741 آیات ہیں جن کو وہ درر القرآن کہتے ہیں، یعنی پرلز آف دا قرآن. سچ اے بیوٹیفل ایکسپلینیشن کہ جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھی تھی آئی واز ان آ سچویشن کہ اس طرح تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. دیکھیں انگریزی میں بھی 2 لفظ ہیں، جیول اینڈ پرل، ایک نہیں ہوتا ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. میں بتاتی ہوں ڈفرنس کیا ہے. جیول از اے پریشیس نیچرل اسٹون. آپ جیول اس کو کہتے ہیں جو کہ نیچرلی آپ کو ملے گا مائنس کے اندر سے، آپ کو اس کے اوپر سے جو ہے وہ ڈینسٹی ہٹا کر، ایکسٹرا پتھر ہٹا کر اصلی پتھر اندر سے نکالنا ہوتا ہے. دیٹس اے جیول. پرل از این آبجیکٹ جو پروڈیوس ہوتا ہے ود ان این آئسٹر. سو 2 بالکل الگ چیزیں. تو امام غزالی نے یہ 2 طرح کی آیات کیوں مینشن کی، جواہر القرآن اور درر القرآن؟ وہ کہتے ہیں کہ جو جواہر القرآن کی آیات ہیں یہ وہ آیات ہیں جس میں کانسیپٹ آف لا الہ الا اللہ موجود ہے. یعنی جہاں اللہ کون ہے آیات بتاتی ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کی سنتیں کیا ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کن چیزوں سے روکتا ہے، اللہ کے بارے میں بتانے والی آیات کون سی ہیں. امام غزالی کے مطابق یہ 763 آیات جواہر القرآن، جیولز آف دا قرآن، نیچرل سٹونز کی طرح ایز اٹ از. اللہ کی صفات فکسڈ ہیں. اتنا پیارا انالوجی دینے کا انداز ہے کہ جیسے آپ جیولز کو بدل نہیں سکتے، روبی ول بی اے روبی، آپ اس کو سیفائر نہیں بنا سکتے. گولڈ ول بی گولڈ، آپ اس کو کاپر نہیں بنا سکتے، سلور نہیں بنا سکتے. سو جیول آف دا قرآن، جواہر القرآن آر فکسڈ. اور وہ ساری آیات انہوں نے اس میں امبیڈڈ کر دی جس میں اللہ کا تعارف، توحید کا انٹروڈکشن، اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں. اینڈ سی دا بیوٹی. وہ کہتے ہیں جو درر القرآن ہیں، جو پرلز آف دا قرآن کی آیات ہیں جو 741 ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وہ آیات ہیں جس میں محمد الرسول اللہ کا کانسیپٹ ہے، اور محمد الرسول اللہ کے تھرو ان کے مومنین، امت اور صحابہ کی سٹرگلز کا ذکر ہے. دس از سچ اے بیوٹیفل پروفاؤنڈ تھنگ. بیکاز آپ جب جیول اور پرل کے ڈفرنس کو دیکھتے ہیں تو جیول تو ہو گیا نیچرل سٹون، پرل کیسے بنتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کیسے بنے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیسے بنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اشخاص امت کے مومنین سابقین کیسے بنے؟ صادقین کیسے بنے؟ صالحین کیسے بنے؟ شہداء کیسے بنے؟ There was a struggle behind it, just like there is a struggle in the formation of a pearl making. Pearl کیسے بنتا ہے؟ ایک ریت کا ذرہ ہوتا ہے، وہ آئسٹر کے اندر اٹک جاتا ہے جا کے. آئسٹر کے اندر جب وہ اٹکتا ہے تو آئسٹر کو اریٹیشن ہوتی ہے، اور جب آئسٹر کو اریٹیٹ کرتا ہے تو ڈیفense سسٹم آئسٹر کا کام کرتا ہے، اور اس اریٹیشن کی وجہ سے آئسٹر اس ریت کے ذرے کے اراؤنڈ پروٹیکٹیو شیلڈ اپنی جو ہے وہ آپ اسپٹ کرنا کر دیں یا ایکسکریٹ کرنا کہہ دیں یا وہ سیکریشن سے وہ باہر نکالتا ہے.
بالकुल जैसे हमारे जिस्म में अगर कोई हार्मफुल बॉडी कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई जर्म, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी जो आपका फॉरेन बॉडी आपको जिस्म में आती है, तो आपका डिफेंस सिस्टम काम करता है ना, और उसको वो प्रोटीन से या डिपेंडिंग अपॉन उस वक़्त क्या रिक्वायरमेंट है, इम्यून सिस्टम उसको लेयर करना शुरू करता है, ताकि ताकि उस नुकसानदेह चीज़ का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर नहीं आए। इसी प्रोसेस में जैसे कि इम्यून सिस्टम किसी फॉरेन एलिमेंट को आपके जिस्म में कवर करता है विद द रिक्वायर्ड प्रोटीन, इसी तरह से ऑयस्टर में रेत का एक ज़र्रा आता है, उसको वो ऑयस्टर इरिटेशन से बचाने के लिए कवर करता है। तो एग्रीवेशन क्रिएट्स द पर्ल, वो रेत का ज़र्रा एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट सपोर्ट सिस्टम ऑफ ऑयस्टर, ये दोनों मिलकर उस रेत के ज़र्रे को पर्ल बना देते हैं। सी, तो रेत के ज़र्रे को ऑयस्टर के अंदर इरिगेशन की वजह से जो पर्ल डेवलपमेंट तक लाया गया है, ये वो दुररुल कुरान है जिसमें मोमिनीन की स्ट्रगल्स को मेंशन किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम उनकी मेहनतों के साथ अटैच्ड है। ऐसा नहीं था कि आप बादशाह की तरह कुर्सी पर बैठे थे और आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं थी और फिर भी आपको रहमतुल लिल आलमीन बना दिया गया। इट वाज़न्ट लाइक इट। आपकी जिंदगी से बढ़कर किसी इंसान की जिंदगी में आजमाइशें आई नहीं हैं। सहाबा कराम को अल्लाह का बेहतरीन पसंदीदा उम्मत के हिस्से का एक चंक करार देना, ये सिर्फ और सिर्फ उनको इसलिए नहीं मिल गया कि वो बस इस टाइम में पैदा हो गए थे एंड दे वर ऑल इन देयर ब्यूटीफुल सिल्क क्लोथ्स और ज्वेलरी पहनी है और बादशाहों की तरह बैठे हैं और एक मुगल सिस्टम चल रहा है। देयर वाज़न्ट एनीथिंग लाइक इट। उनसे बढ़कर आजमाइशें किसने सही होंगी? वो पर्ल बनने की पोजीशन में आए हैं, तब जाकर उनको वो मुकाम मिला कि अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अपने अंजाम से राजी हुए। मोमिनीन साबिकीन या उम्मत में आने वाले वो तमाम मोमिनीन जो आखिरी हिस्से तक इस उम्मत में आएंगे, वो अपनी मुश्किलात में इस कुरान, इस रोड मैप की सही हुदा को अडॉप्ट करके फिर वो इस पर्ल फॉर्मेशन की पोजीशन पर आएंगे। आपका दिल इन हालात की मुश्किल में जब अल्लाह के दिए हुए रोड मैप से शरीआ, तरीका और हकीका अडॉप्ट करता है, आपका दिल वो खूबसूरत पर्ल बन जाता है। इरिटेशन होती है, लोग सताते हैं, लोग कदर नहीं करते, लोग आपका हक नहीं देते, आपको ज़िंदगी में बहुत जगहों पर अपने नफ्स को पीछे करना पड़ता है, ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, आपको अपनी जज़्बात को थामना होता है। ये सारी एजिटेशन और इरिटेशन आपके दिल को अल्लाह की नज़र में दुरर बना देती है, पर्ल बना देती है, और कुरान इस तरह की सपोर्टिव आयात से भरा हुआ है। इन दुररुल कुरान में आपकी स्ट्रगल्स अल्लाह ने असल में एम्बेडेड रखी हैं कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मेहनत करके अल्लाह की मोहब्बत का मुकाम हासिल किया, आपके उम्मतियों में हर एक के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो अपने हबीब, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, उनके तरीका, उनकी हकीकत को अडॉप्ट करते हुए इस बेहतरीन पर्ल फॉर्मेशन के प्रोसेस में आ जाए। तो कुरान की आयात की स्टडी हम इसलिए करते हैं ताकि ईमान की ताकत आए, एडवर्सिटी में, मुश्किल में सही हुदा को थामने की तौफीक मिल जाए। जिंदगी की बेतहाशा आजमाइशों में एनर्जी मिल जाए, हम अपनी जिंदगी का वक्त सही इस्तेमाल कर सकें। जो जवाहिरुल कुरान है, जहां तौहीद का जिक्र है, हम उस तौहीद को बेहतरीन तरीके से थामते हुए दुरूरुल कुरान को समझने की कंडीशन में आ सकें। और ये इन डेप्थ स्टडीज इन दोनों तरह की आयात को आपके सामने समुंदर की तरह खोल देते हैं। अल्लाह के कलाम और अल्लाह के सिफात के बारे में जो आयात हैं वो फिक्स्ड हैं लाइक ज्यूल्स, और जो मेरे और आपके स्ट्रगल से रिलेटेड आयात हैं, दे आर लाइक बेस्ड ऑन स्ट्रगल्स, जहां आपको और मुझे, मेरे और आपके दिल को पर्ल बनाने के लिए अल्लाह की तरफ से दी हुई हुदा हमें इंशाअल्लाह दुररुल कुरान की आयात के अजर के अंडर ले आती है। अल्लाह ताला हमारे लिए इस इल्म को हासिल करना आसान बना दे। अल्लाह ताला हमने जो नियत की है, जो इरादा किया है,
اس میں بہترین برکت عطا فرمائیں کہ ہم سورۃ العادیات کی اسٹڈی کو مکمل کر سکیں۔ اللہ میزان میں ہماری اس محنت کے عمل کو سب سے ہیویسٹ رکھیے۔ اللہ ہمیں دنیا میں کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف آپ کی رضا، قبولیت اور آپ سے اجر چاہیے۔ اللہ جو ہم سے غلطی ہو جائے درگزر فرما دیجئے۔ اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ جو لوگ اس وقت ہاسپٹلز میں ہیں اور جو اس وقت زندگی کے لیے آپ کے منتظر ہیں کہ آپ اپنے صحت اور شفا کے خزانے کھول دیں، اللہ اپنی رحمتوں کی برکت سے ہر بیمار کو شفائے کلی عطا فرما دے۔ اللہ جو وینٹیلیٹر پر ہیں ان کو اپنی شفا اور صحت اور زندگی کے خزانوں سے بہترین کلمہ کن کی طاقت سے شفا، صحت اور زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جن بوجھوں کو اٹھانے کے ہم قابل نہیں ہیں۔ اللہ کسی ماں باپ کو اولاد کی تکلیف نہ دکھا۔ اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ جو پیچھے لوگ دعائیں کر رہے ہیں اللہ ان کی دعاؤں میں اثر دے دے۔ اللہ کبھی دل نہیں چاہتا کہ سائنس کامیاب ہو اور لوگوں کے ایمان کمزور ہو جائیں۔ آپ وینٹیلیٹر سے لوگوں کو واپس لا سکتے ہیں۔ آپ کے کلمہ کن میں بہت طاقت ہے۔ اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہمیں آخری سانس تک قرآن پر عمل کرنے والا اور اپنی محبت میں آگے بڑھنے والا مومن بنا کر رکھیے۔ اللہ زندگی میں اس قرآن کو آخری سانس تک نیت، عمل اور ارادے سے تھامنے والا بنا کر رکھیے۔ اللہ جہاں ہم غلطی کریں ہماری اصلاح کر دے، جہاں ہمیں ٹھوکر لگے ہمیں کھڑا کر دے، ہماری زندگیوں میں ایمان کی وہ طاقت دے دے کہ ہمیں قرآن کے جواہر بھی اپنے سامنے بہترین اجر کے ساتھ نظر آئیں، اور قرآن کے درر بھی ہمیں ہر دن ہمت اور سٹرگل کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔